خرم صاحب، آپ ایک خطاب کر رہے تھے آج سندھ اسمبلی میں، اس کے بعد جو انفارچونیٹ سینز ہم نے دیکھے ہیں، تو اس کے بعد کوئی بات چیت ہوئی، کسی نے اپروچ کیا، یا ابھی تک معاملہ وہی تلخی ہے؟ نہیں دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ بات اٹھائی کیا، میں نے اس بات پہ اٹھائی کہ آج کل صوبہ سندھ میں کتوں کا راج ہے۔ کل کے دن جو ہے جامشوروں میں 2.5 سالہ بچی جو ہے وہ انتقال کر گئی کتے کے کاٹنے سے۔ آج سے 2 دن پہلے لاڑکانہ کے اندر ایک بچی کی سندھ میں 1200 کیسز ہیں کتوں کے ڈاگ بائٹ کے، وہ زیادہ تر سارے جو ہیں بچوں کے اوپر ہیں۔ اب جب یہ آواز اٹھائی تو اس کے اوپر ان کے منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم بدماشی کر رہے ہو، تم غلط بات کر رہے ہو۔ اب یہ ساری رپورٹنگ تو آپ کے ٹی وی چینل کرتے ہیں، ہاں، جو کہ فوٹیج بھی دکھاتے ہیں، ایریا بھی بتاتے ہیں، وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ ایوان بنا ہی اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ جب ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ڈرانے آ جاتے ہیں، ہمیں مارنے آ جاتے ہیں، ہماری ایف آئی آریں کاٹ دیتے ہیں، ہم پہ جھوٹے کیسز کر دیتے ہیں، جیل میں ہم پہ حملے کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کا طرز حکمرانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جماعت نہیں رہی، یہ اس وقت زرداری لیگ ہے جو غنڈہ گردی کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے، ڈرا کے دھمکا خرم کے صاحب، یہ جو سیاست سین تھے، کرتی ہے۔ دیکھیں یہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کے بعد کوئی سپیکر یا کسی نے کوئی کمیٹی بنی، کوئی بات چیت ہوئی، کوئی، یا ابھی تک اس پہ کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو نہیں رہی؟ جناب، اسپیکر صاحب کے ہاتھ سے معاملات کافی ٹائم پہلے نکل چکے ہیں۔ سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کے حساب سے نہیں چلتی ہے، سندھ اسمبلی اب جو ہے وہ زرداری لیگ کے حساب سے چلتی ہے۔ آغا صاحب تو بیچارے معصوم آدمی بیٹھے رہتے ہیں، گزارشیں منتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے جو بدتمیز منسٹر ہیں، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو کہ تو تڑاک کر کے بات کرتے ہیں، فوٹیج آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہم نے تو بات کی کتوں کے کاٹوں کے اوپر، اور ان جواب میں بولا کہ تم بدماشی کر رہے ہو، تم باہر نکلو، میں تمہیں چھوڑوں گا خرم نہیں۔ صاحب، کیونکہ اب اس میں کہ زومانی بات بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا، کہ مطلب آپ نے حوالہ ادھر کا دیا اور اشارہ کہیں اور، تو وہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی والے کہیں اور بات، اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں، اس بات میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر کتے کے کاٹنے کی کیسز شاید ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میں پاکستان کی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں، تو یہ ایشوز تو ہے نا۔ اب ایک معصوم بچی کل مر گئی جامشوروں کی، 2 دن پہلے ایک معصوم بچی کی آنکھ نکال دی، کون دے گا آنکھ؟ مجھے بتائیں، کتنے کیسز ہیں، بچے مر جاتے ہیں، کتے کاٹتے ہیں، دوائیاں نہیں ملتی ہیں۔ تو اس ایوان کے اندر میں آواز نہ اٹھاؤں تو آپ مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، پھر کیا کروں؟ مطلب میں نے سندھ کے لوگوں کو جواب دینا ہے نا۔ جب 2023 میں لوگوں کے واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ چلو حکومت تو اچھا خرم صاحب، ابھی جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، جو آپ لوگوں کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اپوزیشن کے حلیم عادل شیخ، آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ علیحدہ ان کا ایک چل رہا ہے۔ ان کو بھی پہلے ملیر کے جو بائی الیکشن میں تھے ان کو اندر کیا گیا، پھر وہ سانپ آیا، اس کے بعد یہ ایشوز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، پھر وہ ہاسپٹل گئے، اور پھر ابھی بھی یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو حلیم عادل شیخ والے معاملے پہ اور اس پہ بھی، اور پھر ہم ایک ہسٹری ہے کہ گورنمنٹ یعنی پی ٹی آئی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ کی گورنمنٹ ہے، وہ آپس میں کسی ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے، اور بہت زیادہ ان کے درمیان جو دوریاں ہیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ معاملہ کہاں سے جی، کو میرے رکے گا؟ خیال سے یہ 3 تاریخ کے جو سینٹ کے الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد پیپلز پارٹی والے ٹھنڈے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہم ایم پی ایس کو دبانے کا چل رہا ہے، ہمیں ڈرانے کا چل رہا ہے، ہمیں دھمکانے کا چل رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ڈرا کے دھمکا کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ پیسہ دے دیں گے اور ہم سے ووٹ لے لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا ایمان الحمدللہ بڑا مضبوط ہے، اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو اس کے بعد ماحول میں جو ہے تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ابھی گرما گرمی کی وجہ صرف اور صرف سینٹرل اچھا الیکشن ہے۔ خرم صاحب، آپ نے جو حوالہ دیا خوف کا، تو جو ڈسکا کے بائی الیکشن تھے N75، تو الیکشن کمیشن نے اس پہ خوف کا ہی حوالہ دیا ہے کہ خوف کا ماحول تھا۔ تو کیا سندھ کا جو سینٹ کا انتخاب ہے یہ بھی دوبارہ ہو جائے گا کیونکہ خوف کا ماحول ہے؟ اور کیا کسی نے آپ لوگوں کی جماعت کو کوئی نالج ہے، انفارمیشن ہے کہ پیسے آفر کیے ہوں؟ جی بالکل، رابطے چل رہے ہیں ان کی طرف سے، کوششیں جاری ہیں ان کی طرف سے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ رویہ دوسرا تھا۔ پہلے اور کے اندر سینٹ کے الیکشنز کے لیے ایم پی کو پیسوں کی آفرز کی جاتی تھی، لیکن اب معاملہ کچھ ہو رہا ہے، اب ڈرایا جا رہا ہے، اب دھمکایا جا رہا ہے، جھوٹے کیسز کیے جا رہے ہیں، ایف آئی آریں کاٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لوگوں کے کاروبار کے بارے میں ایوانوں میں بات کر کے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیمیج کریں گے، ان کی ریپوٹیشن کو جھوٹ بول کر جو ہے ڈیمیج کریں گے۔ تو یہ واردات کا اس وقت ان کا طریقہ کار یہ ہے، لیکن ہم نے کراچی کے اندر اس سے زیادہ جو ہے چیزیں خوفناک دیکھی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح مقابلہ کیا ہے۔
سو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کا بھی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی دے گا۔ اچھا خرم بھائی، کیونکہ 11 سیٹوں کا انتخاب ہے سینٹ میں، اور جس طرح کے نمبرز ہیں تو یہ ہے کہ کچھ نہ ہوا جس طرح پنجاب میں ہوا، 6 پیپلز پارٹی لے جائے گی اور 5 جو اپوزیشن کا اتحاد ہے تو وہ لے جائے، تو آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو آپ لوگوں کی ہوم ورک ہے وہ مکمل ہے؟ کیا یہی رزلٹ ہوگا؟ پیپلز پارٹی تو 9-10 سیٹوں کی بات کرتی ہے۔ جی دیکھیں، ہمارا تو ایک ٹارگیٹ ہی، ہمارا تو کوئی ایکسٹرا کینڈیڈیٹ کھڑا بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک میسج دیا ہے کہ یہ ہمارے 5 کینڈیڈیٹ ہیں اپوزیشن کے، جس میں 2 جو ہیں تحریک انصاف کے ہیں، 2 MKM کے ہیں اور 1 JDA کے ہیں۔ تو ہم نے تو میسج ہی اسٹیٹ دیا کہ ہمارا ٹارگیٹ وہی ہے جو جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اپنی اوقات سے بڑھ کے ہم نے کوشش نہیں کی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی۔ البتہ پیپلز پارٹی نے ضرور کی ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس مال بہت ہے، پیسہ بہت ہے، بنایا ہوا پیسہ اس کو خرچ کریں گے یہ، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ ہمارا کوئی شخص بکے گا نہیں۔ عمران خان کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ تو کام کرنا بھی میں ثواب سمجھتا ہوں، اگر اس کے ووٹ کو کوئی بیچ دے تو ذلت کی بات اس شخص کے لیے ہو نہیں سکتی۔ آخر میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم نے ایک طریقہ کار ایسا بنا لیا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ کون سے MP نے بیچا ہے۔ نیم اینڈ شیم وہ ضرور ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو ورکرز ہیں یعنی الیکشن کمیشن جو کرے نہ کرے اس کا فیصلہ بعد میں آئے گا، لیکن آپ لوگوں نے انٹرنل میکانزم بنا لی اور کینڈیڈیٹس بھی اس حوالے سے دیے ہیں۔ خرم شیر زمان، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، ہمارے ساتھ موجود تھے ممبر سندھ اسمبلی تحریک انصاف کے رہنما وسیم صاحب۔ آپ بڑے طویل عرصے چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، اور اس وقت جو بھی انتخابات تھے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتے تھے، اس وقت بھی بعض گشت تو آتی تھی کہ خرید و فروخت کی اثر و رسوخ بھی استعمال ہوتا تھا، تو یہ جو آئین کے ماہر ہیں جنہوں نے یہ بنایا ہے، آئین کا جو آرٹیکل بھی رکھا ہے سیکرٹ بیلٹ والا، تو اس کی کیا وجہ تھی اور کیوں نے اوپن، پہلے آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوچا تھا کہ اس کو اوپن بیلٹ کریں یا پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو؟ اس پہ آپ لوگوں کا کیا اس وقت خیال تھا؟ دیکھیں جی، یہ جو سیکرٹ بیلٹ کی شک ہے آرٹیکل 226، یہ آئین میں شروع سے موجود ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے آئین کے تحت، اور اس میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہے، صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہے، پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے، سینٹ کا الیکشن ہے، یہ تمام الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوں گے۔ اور دنیا کی بیشتر جو آئین ہیں اور دنیا کے جو کنونشنز ہیں، اس میں بھی سیکرٹ بیلٹ کا ہی ذکر کیا گیا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہونے چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جمہوری حق ہے، اور اگر ایک شخص کو یہ پتہ ہو کہ مجھ پہ کوئی دباؤ ڈالے گا، مجھے بعد میں کوئی تشدد کرے گا، مجھے کوئی پریشانی میں ڈالے گا، تو وہ پھر اپنا ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا یہ سیکرٹ بیلٹ کا جو تصور ہے یہ دنیا کے بیشتر قوانین میں موجود ہے۔